आज हम मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब के घर, जो कि समाजी कामों में सबसे आगे आगे दिखाई देते हैं, इस नाम से जाने जाते हैं। उनसे बात करते हैं कि रमज़ान में उन्होंने क्या क्या काम स्पेशल किया है लोगों के लिए। 150 से ज़्यादा अदारे थे, उनके साथ मिलकर हमने कोई 15 अरब रुपयों के काम किए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। एक ऐसी पर्सनैलिटी के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ जो कि समाजी कामों में सबसे आगे दिखाई देते हैं, कर्ज़े हसना में सबसे आगे दिखाई देते हैं। पहले MBBS किया और फिर वहाँ पर बहुत कम अरसा सर्व किया, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट को चेंज कर लिया। इसके साथ साथ 50+ एज के जो ख्वाजा सरा हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। यकीनन मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अमजद साकिब साहब के हवाले से। आइए चलते हैं उनके घर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जहाँ पर हम बात करते हैं अखुवत की, माशाल्लाह से एक नाम बनाया, MBBS डॉक्टर भी आप हैं। इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं CSS की, तो उसमें भी आपने अपना एक नाम बनाया और फिर अचानक से आप आ गए अखुवत की तरफ। ये सफ़र कैसा, क्यों और कैसे हो गया? देखें जी, सफ़र तो फिर सफ़र है ना, इसमें कई संग मील आते हैं। अगर आपको ये एहसास हो कि मेरी मंजिल क्या है, तो फिर रास्ते बदलते भी रहते हैं, लेकिन आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है ना वो आपके जहन में होती है। तो यही ख्वाहिश थी शुरू दिन से कि कोई काम करना ऐसा जिससे एक इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो, लोगों की भी बेहतरी हो। अपने लिए खुशियाँ तो ज़रूर ढूंढनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों को भी आपको खुश करने का कोई रास्ता अपनाना चाहिए। तो यूँ ये आप समझें कि ये कोई तज़ाद नहीं है। मंजिल एक ही थी पहले दिन से, रास्ते बदलते रहे। पहले मैंने मेडिसिन किया, उसके बाद सिविल सर्विस में आ गए जी। तो फिर ये एहसास हुआ कि शायद मेरी सलाहियतें उस काम के लिए बेहतर हैं जो मैं अब कर रहा हूँ। तो बस वहाँ से फिर अखुवत का आगाज़ हुआ 2001 में। तो 2003 तक मैं इसको साथ साथ चलाता रहा। अच्छा। फिर ये एहसास हुआ कि नहीं, ये मुकम्मल वक्त का तकाजा करता है ये जो काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, रमज़ान के हवाले से चूँकि हम ख़ुसूसी तौर पे आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे तो आपकी जो काविशें हैं वो मैं क्या सभी लोग जानते हैं और बहुत आसान अंदाज में आप काम कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान के लिए आपने राशन पैकेजेस का आगाज़ किया, आपने ख़ुसूसी तौर पर क्लॉथ बैंक का आगाज़ किया। इसके साथ साथ जो 50+ एज के ख्वाजा सरा हैं उनके लिए बड़ा काम किया आपने, उस पर ज़रा रोशनी डालें। जी, देखें, आपने रमज़ान की बात की तो ज़ाहिर है मुसलमान जो है या कोई भी इंसान जो है जो इंसानियत का दर्द रखता है, उसके लिए सारे दिन एक जैसे हैं, वो अल्लाह की राह में हमेशा देता है। वेरी गुड। लेकिन रमज़ान और ज़्यादा मुक़द्दस महीना है, बरकतों का महीना है, तो इसमें देने की लज्जत भी बढ़ जाती है और इनाम की जो है ना मिकदार भी बढ़ जाती है। अल्लाह ताला की रहमतें भी और बढ़ जाती हैं। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि अखुवत के जितने भी प्रोग्राम है उसमें आप दीजिए, आप ज़कात दीजिए, आप अतियात दीजिए, आप अपने खैरात दीजिए किसी भी तरीके से। तो उसमें जो ख़ास तौर पर हमारे प्रोग्राम है, तालीम का प्रोग्राम है, उसमें आपकी ज़कात जाएगी। या ख्वाजा सरा बहबूदी प्रोग्राम है जिसमें हमने पूरे मुल्क भर से 50 बरस की ज़ायद उम्र वाले ख्वाजा सराओं को रजिस्टर किया हुआ है। तो उनको हम छोटा सा स्टाइपेंड देते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी हो सके। कुछ उनको हम साल में कपड़े देते हैं, कुछ उनको मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा उनको जज्बाती सहारा भी देते हैं कि हम आपके साथ हैं। वेरी गुड। ये एक बहुत अहम पहलू है उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए। तो इसी तरह फिर अखुवत क्लोथ बैंक है जिसमें हम कपड़े लेकर आते हैं। फिर एक छोटा सा हमारा हेल्थ का प्रोग्राम भी है जिसमें इसके ज़रिए से हम लोगों को गैंग्रीनस फुट और डायबिटीज़ और HIV की मुख्तलिफ जो है वो सहूलत इलाज की देते हैं। तो कुछ हमारे स्कूल हैं अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में, उनकी हम मदद करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक कस्बे में पैदाइश हुई, एक गली कूचे का टूटा फूटा स्कूल था जहाँ पर तालीम का आगाज़ किया और फिर आज डॉक्टर अमजद साकिब के नाम से आप जाने जाते हैं। हर कामयाब इंसान के पीछे एक दुआ होती है, कई दुआएं होती हैं, एक हाथ भी होता है। आपके पीछे किसका था? नहीं, एक तो बात यह है कि मैं आज भी वही जिसे कहते हैं कि एक आम इंसान हूँ, एक आम बच्चा था, तो कोई बड़ी बात नहीं। और संजीदा भी थे, संजीदा और तन्हाई पसंद भी थे। वो भी चीज़ें साथ ही हैं। तो मुझे अपने बारे में कोई ज़ोम नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। ये एक अपनी सी कोशिश की है हमने और अल्लाह ताला को ये कोशिश पसंद आ जाए, यही हमारी खुशनसीबी है। तो बाकी ये है कि हाथ किसका था, तो
ماں کی دعائیں بھی ہیں، والدین کی دعائیں بھی ہیں، بزرگوں کی بھی دعائیں ہیں، اساتذہ کی بھی ہیں، پھر شاید کوئی اچھا کام کیا ہو کہ کسی ایسی دل سے کوئی صدا نکلی ہو جو اللہ کے حضور پہنچی تو قبولیت کا درجہ پا گئی. تو جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی رحمت ہے. قرض حسنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جب ہم قرض کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے، قرض یہ اترے گا کیسے، اس پر سود بہت ہوگا اور بہت سے معاملات ہیں. لیکن آپ کی طرف سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ قرض حسنہ کا چل رہا ہے، جہاں پر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہ بڑا میچ کرتا ہے آپس میں. اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیے. جی وہی میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ قرض تو ہوتا ہی ہوا جو قرض حسن ہو، صحیح، جس پر اضافی رقم نہ لی جائے، جس پر سود نہ لیا جائے، جس پر منافع نہ لیا جائے، یہ ہے قرض. اگر یہ ساری چیزیں اس قرض کے ساتھ آپ نے لینی ہیں تو پھر یہ قرض نہیں ہوگا، پھر یہ کاروبار ہوگا. صحیح. تو ہم کاروبار نہیں کرتے غریب لوگوں سے، ہم ان کو قرض دیتے ہیں. دیکھیں میں اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو اگر 10 20 50 ہزار روپے دوں گا تو میں 2 4 6 مہینے سال بعد کیا اس کے ڈبل لوں گا؟ بالکل نہیں. یا میں کوئی اضافہ کر کے لوں گا؟ نو. تو یہ ہے قرض. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے وہ آج ضرورت مند ہے نا، تو ہم بھی کبھی ضرورت مند تھے یا خدا نہ خواستہ ہمیں بھی ضرورت کے شکار ہو سکتے ہیں. تو اس کو ہم بھائی کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے. اس کو دے دیں پیسے تھوڑے بہت، اور وہ اتنا دیانتدار ہے کہ وہ واپس کر دے گا. تو یہی سوچ کے یہ قرض حسن فنڈ یا صدقات فنڈ بنایا گیا کہ کچھ لوگ جو دینے والے ہیں، جو مواخات کرنے والے ہیں، وہ اس میں اپنے عطیات دیں گے. ہم بحیثیت انسٹیٹیوشن ان عطیات کو مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے، پھر وہ واپس کریں گے، پھر یہ کسی اور کو ملیں گے. تو یوں یہ ایک نظام ہے جس میں سود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کرونا کے لیے کیا کیا؟ کرونا کے لیے ہم نے الحمدللہ پچھلے 1 سال میں بہت کام کیا. ہم نے کھانے بھی کھلائے، ہم نے راشن بھی تقسیم کیے، ہم نے ہسپتالوں کے ساتھ مل کے کام کیا، ہم نے جیلوں میں کام کیا، ہم نے لوگوں کو قرضے بھی دیے ان کے کاروبار کی بحالی کے لیے، ان کے گھروں میں چولہا نہ بجھنے پائے اس کے لیے. پھر ہم نے ایک پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بنایا جس میں 150 سے زائد ادارے تھے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے کوئی 15 ارب روپوں کے کام کیے. اور وہ ڈیولپمنٹ نیٹ ورک میں گورنر پنجاب کی بھی چودھری محمد سرور، ان کی بھی ہمیں مدد حاصل رہی. تو اچھے اچھے اداروں نے مل کر ہم نے کہا کہ علیحدہ علیحدہ کام کرنے سے کہیں بہتر ہے اگر ہم مل کر کام کیا جائے. تو اخوت نے اپنے طور پر بھی کام کیا اور ان اداروں کے ساتھ مل کے بھی کام کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم تمام مسلمان ہیں اور بینگ اے مسلم رمضان میں کچھ زیادہ ہمارے جو تمام کام ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو ہم سب کا جو رجحان ہے وہ دین کی طرف کچھ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ہونا ایسا چاہیے کہ 12 ماہ ہی ایسا ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کیا میسج ہے آپ کا لوگوں کے لیے؟ یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ مہینہ سیلف ڈسپلن کا تقاضا کرتا ہے. رمضان روزہ کیا ہے، یہ ایک روزہ کیا ہے، زبردست. یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کا، ایک نظام کا، ایک باقاعدہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، کھانا ہے، نہ کھانے کا نام نہیں ہے. روزہ زبان کا بھی ہے، کردار کا بھی ہے، اخلاق کا بھی ہے، سوچ کا بھی ہے، فکر کا بھی ہے. بالکل. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. وہ ہمیں اس مرحلے سے گزارنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں اس درد مندی کا احساس ہو کہ ایک غریب آدمی، ایک بھوکا آدمی، ایک مزدور، وہ جب اس کو پانی نہیں ملتا تو اس کے ساتھ کیا بیتتی. بالکل صحیح. تو یہ فزیکل احساس کے علاوہ پھر اسی سے یہ جنم لیتا ہے کہ مجھے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے کسی کو بھوکا نہیں رہنے دینا، مجھے کسی کی پیاس کا مداوا بننا ہے، مجھے کسی کو اپنا ساتھی بنانا ہے. تو روزہ جو ہے یہ آپ کی پوری کی پوری شخصیت کو تبدیل کر سکتا ہے اگر ہم اس کی اسپرٹ کو سمجھیں. تو لکھاری بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، رائٹر کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ ایک بڑے زبردست، بڑے اچھے رائٹر بھی ہیں. بچپن سے لکھتے تھے یا بڑے ہو گئے؟ جی بالکل. لکھنے کا کام تختی لکھنا شروع کی اور وہاں پھر چھوٹے چھوٹے مضمون لکھتے رہے. ہاں جی. پھر پڑھنا لکھنا اور پھر الحمدللہ کہ مجھے وہ شوق بدستور ساری زندگی میری شخصیت کا حصہ رہا. پھر کچھ کتابیں بھی لکھی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو مقبولیت بھی بخشی۔ ناظرین، افطاری کا وقت بھی ہوا جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سٹاف کے ساتھ، خواجہ سراؤں کے ساتھ اور قصر حسنہ کے لوگوں کے ساتھ ہم افطاری کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ۔ آئیے ناظرین، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام روز ہے۔ مس روز، اچھا آپ لیڈر ہیں؟ جی میم، یہاں میں سپروائزر کا کام انجام دیتی ہوں۔ آپ روزے رکھتی ہو، نماز پڑھتی ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں قرآن پاک بھی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اپنے اخوت سے ہی۔ میں یہاں پر تعلیم، ہماری جو یہاں پہ خواجہ سرا ہیں وہ قرآن پاک حافظ ہیں، میں ان سے پہلا سپارہ بھی پڑھ رہی ہوں اور یسن قرآن بھی ان سے ہی میں نے پڑھا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ کا شکر ہے میں سارے تمام اپنے گھر والوں کو آپ سپورٹ کرتے ہو؟ جی، جب سے میں اب یہاں پہ حلال رزق حلال کمانے لگی ہوں تو میں اپنے والد صاحب کے پاس بھی جاتی ہوں، میری سسٹر ہیں ان کے پاس بھی جاتی ہوں، ان کے ساتھ ہیلپ کرتی ہوں ان کی۔ تو تھینک یو سو مچ جی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم، میرا نام نوشی جان۔ وعلیکم السلام۔ نوشی جان، نوشی اپنے بارے میں بتائیں۔ میں سب سے پہلے جاب کے لیے آئی تھی سویپر کے لیے، ٹی بوائے کے آفس بوائے میں کام کرتی تھی، چائے بناتی تھی۔ وہاں سے مجھے کچھ سیکھنے کو لیے ملا اور میں HIV پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ اچھا، وہ کیسے، ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیں۔ دیکھیں کہ عام گھر میں لڑکا باہر سے اگر ڈپورٹ ہو کے آتا ہے یا لڑکی آتی ہے، وہ کسی بھی ریزن سے وہ HIV پازیٹیو ہوتا ہے، اس کو گھر والے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ہمارے خواجہ سرا کو اگر HIV پازیٹیو ہو جائے تو ہمارے گرو بھی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، ہماری سہیلی ہمیں چھوڑ جاتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو فنکشن نہیں ہمیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کیا اس کو ہم بلائیں گے، یہ ہمارا فنکشن خراب ہو جائے گا، اس سے چھوت کی بیماری لگ جائے گی۔ میں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہیں HIV پر کام کرنا چاہیے۔ پھر میں نے حکومت والوں سے بھی یہی منتی کی، انہوں نے ایک پلیٹ فارم ثاقب صاحب نے بنایا، اس پلیٹ فارم پر ہمارے 5 لوگ اس ٹائم جو ہماری فیملی ممبرز بنے ہوئے خواجہ سرا، ہم 1000 سے اوپر لوگ ہیں اور سب کو اسی طرح پیار ملتا ہے جیسے اپنے گھر جیسا پیار۔ ناظرین، قرض حسنہ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس افطار ٹیبل پر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ افسانہ نسیم۔ افسانہ نسیم۔ افسانہ کیسے پہنچی ہے اخوت؟ جی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پہ قرضہ یعنی کہ دیا جاتا ہے، اس سے لوگ یعنی کہ بلا سود یعنی کہ قرضے فراہم کیے جاتے ہیں یہاں پہ، اور لوگ اس سے کاروبار کر کے یعنی کہ کافی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی، میرے شوہر کی نوکری چھوٹ چکی تھی، تو مجھے کسی نے بتایا تھا۔ میں یہاں پہ پہلے میں نے 20,000 لیا، پھر میں نے 30 لیا، پھر 50 لیا، پھر میں 80 تک پہنچی ماشاءاللہ۔ پہلے میں نے پالر کیا، پھر وہ بھی چل پڑا، پھر میں نے اپنے شوہر کو یہ کام کروایا، مناسب سمجھا کہ میں شوہر کو بھی یعنی کہ اس سے یعنی کہ آگے بڑھانا چاہوں۔ تو پھر 80,000 روپے لے کے میں نے ان کے دال چاول کا ڈالا بنوایا اپنے شوہر کا۔ تو قاعدہ انڈسٹری پہ، فیکٹری ایریا پہ یعنی کہ دال چاول کا ان کو ڈالا یعنی کہ لے کر دیا ماشاءاللہ۔ 17-18 کلو ہمارے یعنی کہ چاول جاتے رہے اس سے ماشاءاللہ۔ آج ہمارا یعنی کہ اچھا کاروبار چل رہا ہے، زندگی بدل گئی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شکیل ہے جی۔ اپنے بارے میں بتائیں۔ میں ان کا ممبر ہوں تقریباً کو 20-25 سال سے۔ چھوٹا سا ان کا اخوت فاؤنڈیشن کا آفس ہوتا تھا A1 سوسائٹی ٹاؤن شپ میں۔ اس زمانے میں میں لو پیڈ گورنمنٹ امپلائیز تھا، تو بچے پڑھتے تھے تو اخراجات ذرا مشکل ہو گئے تھے۔ تو مجھے پھر کسی نے بتایا کہ اس طرح یہاں پہ ایک ادارہ ہے اخوت فاؤنڈیشن، آپ ان کے پاس جائیں۔ میں ان کے پاس آیا، ان کو ساری میں نے روئے داد سنائی، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کریں گے کیا اس پیسے کا جو ہم آپ کو لون دیں گے۔ میں نے بتایا انہیں کہ میں سٹونز کا کام کروں گا اور کوئی بتیک کا کام کروں گا۔ سستا زمانہ تھا، 10,000 ویری ہیوج اماؤنٹ جی، 10,000 روپیہ۔ تو اس سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک دفعہ لیا، واپس کیا، دوسری دفعہ 4 دفعہ لیا، الحمدللہ میں سٹیبل ہو گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، یہ ہوا کہ اخوت نے جو میرا ساتھ دیا ہے، نہ بولنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اس میں نے ایک اپنا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنایا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ ایک میرا بیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں گریڈ 17 میں کوآرڈینیشن افسر ہے۔ ویری گڈ، ونس اگین کلیپنگ۔ اور ایک بیٹا میرا پرائیویٹ سیکٹر میں آفیسر ہے۔ تو زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد مجھے قرض کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے محبت ہے، میرے پاس ان کے لیے اگلا سٹیپ ہے، وہ ہے عشق کا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے عشق کرتا ہوں۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ
मुझे इस इदारे से कोई काम नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल वेल स्टेब्लिश हूँ, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे ऊपर उठाया। आप उस वक्त को नहीं भूले जब आपको कोई नहीं पूछता था? ना कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़, कोई नहीं पूछता था, इस इदारे ने। और मैं आज आप इफ्तार की टेबल पर इकट्ठे बैठे हुए हैं, अखुवत के आप सब लोग हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और मैं अपना पुराना वक़्त याद कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको भी इस्तकामत दे, अल्लाह ताला इनके भी जो उनसे हालात चेंज करे। जिस तरह ये जो आंखों में आंसू हैं, ये खुशी के हैं, शुक्राने के हैं? जी हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।